میں کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ نے انسان کو بھیجا اور پھر یہ واپس اس کی طرف چلا جاتا، اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا، تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اس کی مثال جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ مالک نے دو نوکروں کو سرمایہ دیا کہ یہ لے لو، تجارت کر کے دکھاؤ۔ ایک نے تو اس سے بڑی کمائی کر کے دکھائی، چند پیسے جو ملے تھے اس سے کئی گنا کر کے دکھایا۔ مالک نے کہا یار تو تھوڑے میں ایماندار نکلا، اب لاکھوں تیرے حوالے کروں گا۔ یہ دنیا اور آخرت کی نکلا، یہاں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تھوڑے میں ایماندار ہیں، جو یہاں تھوڑے میں ایماندار نکلے، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جنت، اور جن بدبختوں نے یہاں ہی بددیانتی کی۔ مالک نے پوچھا کیا کیا؟ نہیں، سب برباد کر دی۔ فرمایا ہم صرف یہ سزا نہیں کہ تمہیں کچھ ملے گا نہیں، آگ میں پھینکوں گا، کہ میں نے اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہی کہا کہ دو قسم کے بندے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں۔ ایک ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہے، وہ تو ہر وقت کسی فکر میں ہے کہ جس مالک نے بھیجا اس کو خوش کرنا، ہم جب جائیں نا واپس راضی ہو جائے گی، شاباش بڑے وفادار نوکر نکلے تم، یار تم نے حق ادا کیا، جو تمہارے حوالے کیا تھا تم نے اس کو کئی گنا کر کے دکھا دیا، اور جو نامراد ہوں گے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو سمجھتا نا ہم کہ برابر ہی ہوں گے غلط ہے۔ آفا من اتبع رضوان اللہ، ایک تو ہر وقت یہ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اللہ خوش ہو، اللہ نہ ناراض ہو جائے، اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے، کمم باب سخط من اللہ۔ اور دوسری طرف وہ ہے جو اس دنیا سے واپس لوٹا، با یبو لوٹنا، یہاں سے جب واپس گیا تو اللہ کی ناراضگی مول لے کر گیا۔ مالک کو دیکھا غضب میں ہے، ناراض ہے، کہ کم بخت آ گیا تجھے خیال نہ رہا کہ میں ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہوں اور تیرے اعمال کی نگرانی کر رہا ہوں، تو نے ذرا شرم نہ کی۔ تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر یہاں سے جاتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو سمجھتا نا کہ یکساں ہی نتیجہ ہوگا، احمقوں کی دنیا میں رہتا ہے، وَمَأْوَاهُ جہنم، جو اللہ کو ناراض کر کے واپس جائیں گے نا، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، بئس المصیر۔ اور زیادہ تفصیل بیان کرنے کی بجائے کہ دوزخ کیا ہے، کہیں ڈیٹیل بھی آتی، مگر کسی کی جگہ یہی فکر آ جاتا کہ بہت برا ٹھکانہ۔ بس اس سے سمجھ لو کہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں نا سب وہاں جمع، وہاں کوئی سکھ نہیں، نہ مرو گے، نہ نیند آئے گی، نہ وقفہ ملے گا، آگ دن بدن تیز ہوتی جائے گی، ایسے سانپ ہوں گے کہ ڈسیں گے تو 100 سال تک روتے رہو گے، بچھو کھائیں گے، پیٹ پینے کے لیے ملے گی، سڑا ہوا بدبودار گوشت تمہاری توازو ہوگی، بئس المصیر، بدترین بات۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہم درجات عند اللہ، یہ دونوں کیوں برابر ہوں گے؟ ان کے علیحدہ علیحدہ مقام ہوں گے، نیک لوگ جو ہیں ان کے درجے بلند ہوں گے۔ حکیم صاحب جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ عرش کا سایہ ہوگا، جنت منتظر ہوگی، فرشتے سلام کے لیے کھڑے ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم، شاباش خوش آمدید، تم دنیا میں بڑے ثابت قدم رہے ہیں، طب تم نے پاک زندگی گزاری، فادخلوہا خالدین، یہ جنت ہے، چلے جاؤ یہاں مزے سے ہمیشہ۔ ایک طرف وہ ہوں گے اور دوسری طرف ہتھکڑیاں زنجیریں لے کر سپاہی کھڑے ہوں گے، کلانشنکوفیں، ڈرونی شکلیں، دیکھتے پتا پانی ہو جائے گا، مگر جہنم ٹھکانہ ہوگا، پچھتائے گا، روئے گا کہ ایک دوبارہ بھیجو آپس۔ اللہ فرمایا مذاق ہے، یہ کوئی بات نہیں، اب نہیں واپس جانا، ایک ہی موقع تھا۔ تو فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا کہ یہ چند دن جو ہے نا کوئی بات نہیں، 50-60 سال کے اندر میں اللہ کا حکم مانوں، بعد میں مزے کروں گا، یہ اور جو اللہ کو ناراض کر کے مرتا برابر نہیں، دونوں کے مقامات میں بہت فرق ہوگا۔ اور کیسی ایک طرف بشارت ہے نیک لوگوں کے لیے کہ تم جو نیکیاں کرتے ہو نا، جیسے حدیث پاک میں آیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو نہیں پتہ چلا، کوئی بات نہیں، اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ ہے، واللہ بصیر بما یعملون، جو تم کرتے ہو نا، جس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے، اس کے ریکارڈ میں ہے۔ اور دوسری طرف اس سے زیادہ وعید اور ڈراوا بھی کوئی نہیں۔ جو مجرم ہے نا کہ تم جو کر رہے تم سمجھتے ہو کہ اللہ کہیں گم ہو گیا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تم مجرموں کے لیے کہہ دینا جیسے اصلی کہتے بدماش تو میری نظر میں ہے، میں جانتا ہوں تو کیا کرتا۔ اللہ نے بروں کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو، اس سے زیادہ دھمکی کوئی نہیں۔ کہ نیکوں کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں کہ بے فکر ہو جاؤ، تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، ساریاں نیکیاں میرے سامنے ہیں، اجر دوں گا۔ جن لوگوں نے یہ ایمان اور عقیدے اپنے دل میں بٹھا لیے
کہ مخلوق کو راضی کرنے سے کیا ملے گا، ان کے پلے کیا، یہ خود فانی، اللہ کو خوش کرو۔ کیسے تھے ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ، ساری عمر بیوی سے کوئی خواہش نہیں ظاہر کی۔ ایک دن بیوی نے خوش ہو کر کہا کہ ربیع کچھ مطالبہ کر، کچھ چیز بتا جو میں تیرے لیے تیار کروں، میری بھی خوشی ہے کہ کوئی چیز تیری مرضی کے مطابق۔ اس نے کہا اچھا، ساری مہارت خرچ کر کے حلوہ تیار کر۔ اس نے جتنی چیزیں ڈال سکتی تھی سب ڈالی، اعلیٰ ترین حلوہ تیار کیا، حضرت ربیع کے آگے رکھا۔ انہوں نے وہ پلیٹ اٹھائی اور دروازے پر ان کے ایک شخص گرا رہتا تھا جس کے منہ سے رالیں بہتی تھی، ہوش نہیں تھا، اس کے پاس گئے، لقمہ لقمہ کر کے کھلا دیا۔ واپس آئے تو بیوی نے کہا ربیع تم نے ساری عمر بڑی نیکیاں کی، یہ حلوہ میں نے تیری محبت سے تیری خواہش کے مطابق بنایا، تو خود کھا لیتا، تو نے ایک ایسے شخص کو کھلایا جس کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ اس کو کسی نے حلوہ کھلایا۔ اس نے کہا پگلی، اس کو نہیں پتا چلا، اس کے رب کو پتا چلے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں کام کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ دیکھتا ہے ان کے اعمال کو، اس کا صلہ اور انعام جو دے گا وہ پھر تم یہ اندازہ کر سکتے۔ اور جو کم بخت اس کو ناراض کرتے ہیں وہ سمجھے نہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ تو دیکھ رہا، وقت آئے گا جب بتا دے گا کہ ہر شے میری نظر میں تھی، اب بھاگ کر، کوئی چھٹکارے کا رستہ ہے، بھاگنے کی کوئی راہ، کوئی چارہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ کا دین کہتا ہے کہ اس عارضی زندگی میں وہ کام کر کہ عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کرے، جس جا پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کرے۔ جو ایسے کام کر گئے اب ممبر و محراب میں ان کا تذکرہ ہوتا، اب وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں پتہ نہیں، اپنی قبروں میں کس حال میں ان کی ہڈیاں، ہم ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، احترام سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی، اللہ نے مخلوق کو ان پر راضی کر دیا جو اپنے